السلام علیکم دوستو، زاہد قریشی آفیشیل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے خود احتسابی اور سیلف انالیسس پہ ہم نے دو ویڈیو بنائیں اور دوستوں کے کامنٹس کی انتظار میں تھا اور بہت سے دوستوں نے بڑی محبت کی، مجھے میری اصلاح کی، بلکہ مان لینا یہ بھی ایک اسی سبجیکٹ کا حصہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا جائے یا اپنی کوتاہی کو مان لیا جائے۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک بہت پیارے دوست نے یہ کہا کہ سیلف انالیسس کا جو آپ نے صیغہ استعمال کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کے لیے موضوع ہے۔ اور میں نے بھی سوچا یقیناً سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہی میں کہوں گا، یہ بہتر لفظ ہے اس کے لیے جو ان باتوں پہ میں اپنا خیال کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ میں نے جو وہاں اس ویڈیو میں لفظ استعمال کیا سوشلزم کا اور کیپٹلزم کے بارے میں، تو اسلام سوشلزم پہ بیس نہیں کرتا۔ تو بھائی آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کوئی عالم فاضل یا پڑھا لکھا یا بہت دیندار آدمی نہیں ہوں، دنیا دار آدمی ہوں، ایک عام آدمی ہوں، کم عقل کم فہم۔ تو وہ میں نے صرف بیک آف مائنڈ صرف یہ تھا کہ وہ سوشلزم یہ تھا کہ ہم جسے ہم فلاحی ریاست کہتے ہیں یا فلاحی سوشلزم سے مراد یہی ہے کہ فلاح ہو دوسرے کی، آج کی فکر ہو کل کی نہ ہو، جمع کرنے کی حرص ختم ہو جائے، اسی کے لیے وہ شاید میں نے کیپٹلزم اور سوشلزم کا سبجیکٹ چھیڑا تھا۔ میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ تو دوستوں کی تسلی ہوگی۔ اینی وے، انہی باتوں سے اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پارٹ 1، سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں تو پھر یہ سبجیکٹ واقعی بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں تو بہت کچھ آ جاتا۔ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بیٹھتے ہیں، خود کو پیش کرتے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی تو یہ بھی ہے کہ ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن خدا پہ یقین کامل کیوں نہیں رکھتے؟ خدا کو زندہ خدا کیوں تصور نہیں کرتے؟ اللہ کو اپنے قریب محسوس کیوں نہیں کرتے؟ جادو، ٹونا، آسیب، جنات، اس پہ تو ہمارا یقین بہت پختہ ہے۔ کہاں ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہی اس کے علاج اس کی طرف ہم کیوں توجہ نہیں کرتے؟ کہ کلام پاک ہی وہ واحد کتاب اور وہ واحد حل ہے جو ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلا سکتا۔ یہ صرف ریفرنس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اگر بیٹھتے ہیں تو خود کو اکاؤنٹیبلٹی تو یہ بھی ہے کہ ماں باپ ہمیں جن وسائل اور مسائل میں پالتے ہیں، ماں جنم دیتی ہے، پھر ایک پروسیس ہے بڑے ہونے کا۔ کیا ہم نے کبھی اکاؤنٹیبلٹی کی اپنی کہ انہوں نے کس حال میں پالا ہوگا، کس طرح ان مسائل کو جھیلا ہوگا؟ ذرا سی چوٹ پہ ماں کی چیخ نکلتی ہوگی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ جوان ہو کے ہم سب بھول گئے کہ شاید ہم نے خود ہی جنم لیا، خود ہی بڑے ہوئے، خود ہی پرورش ہو گئی۔ باپ تو باہر اپنے کمائی کے چکر میں پھرتا رہا، شاید ہماری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی، اس لیے ہم دنیا سے پیچھے ہیں۔ یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ خود
باپ بنتا ہے یا ماں بنتی ہے بچہ تو پھر سوچتا ہے کہ نہیں یار، تو اس دیر کو کیوں دیر کرتے ہیں ہم؟ اگر آج ہی سے اس کے بارے میں سوچا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ ہم ایک بہتر ڈائریکشن میں چل سکیں گے. یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی. اور دوستوں اچھی باتوں میں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اچھی بات تو یہ بھی ہے کہ اگر میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروں تو میں نے کبھی اپنے جھوٹ کو دوسروں پر مسلط کیا ہو تو مجھے خیال نہیں رہا ہوگا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میں نے کسی کی عیبوں کو نشر کیا ہوگا تو اس وقت مجھے خیال نہیں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو شہرک سے بھی قریب ہے، کیا اس نے مجھے دیکھا نہ ہوگا. حضرت ابو داؤد سے ایک روایت ہے، ایک اچھی بات ہے، میں کہ چلتے چلتے وہ بھی بیان کر دوں. کہ حدیث میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، انہیں عیاں نہ کرو، اور یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے. بجائے اس کے کہ میں کسی کی برائی سن کر خوش ہو جاؤں، میں خدا کا شکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے عیب ہیں، اتنے گناہ ہیں، ان پہ پردہ ڈالا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والی بات ہے کہ وہ ہمیں رسوا کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیچے دیکھو، اوپر کی طرف مت دیکھو. یعنی سٹیٹس کے حوالے سے اپنے سے کمتر کو دیکھو، تمہیں حوصلہ ہوگا، ہمت ہوگی. یہ اکاؤنٹیبلٹی تو میں نے کبھی نہیں کی. میں نے تو ہمیشہ بڑھ کے دیکھا. اس سے مجھ میں حرص، ہوس پیدا ہوئی. کچھ تھوڑی سی منزل پائی تو تکبر پیدا ہوا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی میں نے نہیں کی. کاش ہم اپنا محاسبہ کر لیں. مثال کے طور پہ ہم ایک چھوٹے سے سفر پر کہیں انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، یورپ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور کہیں بھی جانے کی تیاری کرتے ہیں تو ہم بہت سی تیاری پکڑتے ہیں. باہر جانا ہے تو پاسپورٹ رکھ لیا، ویزا، وہ دس اینڈ دیٹ. ایک ہفتے 10 دن سے تیاری شروع کی جاتی ہے. یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو. اچھا اگر یہاں جانا ہے تو راستے میں کھانا کیا ہے، میڈیسن بھی ساتھ رکھ لو، طبیعت خراب ہوئی تو کیا ہوگا، اور یہ سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے. وہاں رہنے کے لیے پیسے بھی چاہیے، وہ بھی تیاری میں شامل ہو گئے. سامان ہو گیا وہی سامان 100 برس کا، پھل کی خبر نہیں ہے. یہ بھی تیاری کرو، وہ بھی تیاری کرو، اور آخرت کی کوئی تیاری نہ کرو. پڑھنی چاہیے نماز، اسلام کے جو ارکان ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا کہ نہیں پڑھی جاتی نماز ہم جیسے گناہگاروں سے. تو وہ ہم گفتار سے، کردار سے بھی کچھ نہیں کر سکتے. جس کی ترغیب دی گئی اسلام میں وہ بھی ہماری تیاری میں شامل ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے روز محشر کوئی گواہی دے دے کہ نہیں، یہ فلاں بندہ، اس نے مجھے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، برے وقت میں میرا ساتھ دیا، میں تڑپ رہا تھا، اس نے میرا علاج کیا. ایسی کوئی تیاری، کوئی اپنا محاسبہ، کوئی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لیجئے. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.